وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے خیریت معلوم کی؟ الحمدللہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ ایک شخص قصداً جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے بارے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: محترم، جھوٹ بولنا سخت حرام و گناہ کبیرہ اور استحقاق نار جہنم کا سبب ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جھوٹ جیسے ہلاک کرنے والے گناہ کو کلیتاً چھوڑ کر صدق کو لازم پکڑ لے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ النجات فی الصدق، یعنی سچ بولنے میں ہی بھلائی ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ لہٰذا جو شخص اس امر شرعی کو جاننے کے بعد بھی جھوٹ بولے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور مستحق عذاب نار ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ محترم، جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرمایا صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ آپ غور کریں محترم، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسط جنت میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا، فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو برائیاں، آفتیں، پریشانیاں ہمارے جھوٹ بولنے کے سبب ہم پہ آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو ٹونا کروایا ہوا۔ میاں جادو ٹونے کا اتنا اثر نہیں جتنا ہماری زبانوں کی نحوست ہم پہ برستی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ اور ابو داؤد نے سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم، آپ غور کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ کی کس قدر مذمت فرمائی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ محترم، امام مالک و امام بیہقی نے صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا مومن تو بہادر ہوتا ہے، ہاں کبھی ممکن ہے اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے اولاد کی وجہ سے۔ پھر عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا مومن تو سخی ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کبھی بیوی بچوں کے سبب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخیلی کر جائے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی محترم۔ اب آپ غور کریں کہ جھوٹ کس درجے تک جھوٹ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے کہا آؤ میرے پاس میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا دو گی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک کھجور۔ فرمایا اگر تم یہ کھجور نہ دیتی تو یہ تمہارے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔
تو محترم کس قدر جھوٹ ہے، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر توریہ و تعریض سے کام لینے کی اجازت ہے، یعنی ایسا کوئی جملہ بولنا جس کا ظاہری معنی کچھ اور حقیقی معنی کچھ ہو، لیکن وہاں پر بھی صریح جھوٹ بولنا ناجائز ہی رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے آئیے کھانا کھاتے ہیں، تو آپ نے کہا جیسے آپ کو گنجائش ہے تو آپ کھا لیں، گنجائش نہیں تو معذرت کر لیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، اور اگر آپ کو حاجت ہے تو آپ کھا لیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اب اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جس کھانے کی طرف وہ بلا رہا ہے، مثلا صبح، دوپہر یا شام، اور وہ کھانا آپ کھا چکے ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ یہ مراد لیں، مثال کے طور پر آپ نے صبح کا کھایا ہے، دوپہر کا نہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ مانا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو تعریض حساب سے ہو، توریہ حساب سے ہو، شرعی طریقوں پر۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر کہ جھوٹ بولنے کی اجازت شرعاً حاصل ہے، اور وہ موقع 3 ہیں۔ نمبر 1، یعنی بندہ اس وقت جھوٹ بول سکتا ہے جب کہ 2 مومن آپس میں لڑ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہوں اور ان کے درمیان یہ صلح کروانا چاہتا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 مومنوں کے درمیان صلح کروانے کی نیت سے خلاف واقع کوئی بات کہی تو وہ جھوٹ نہیں۔ یعنی یہ کہا ارے وہ تو تمہاری تعریف کرتا ہے، اس سے کہا ارے اس نے تو تمہیں سلام بھیجا، تاکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو۔ دوسرا، اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے راضی کرنے کے لیے اگر کوئی خلاف واقع جملہ بول دے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن صریح دھوکہ یا صریح جھوٹ اس میں بھی نہ ہو۔ اور تیسرا، جنگ کے وقت جبکہ ظالم یعنی کفار و مشرکین سے جنگ ہوتی ہو تو اس وقت اس کافر کو دھوکہ دینے کی نیت سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یا کوئی ظالم تو کسی مظلوم کو ظلماً قتل کرنا چاہتا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، آپ کہہ دیں مجھے نہیں معلوم، تو یہ بھی گناہ نہیں۔ ایسی اور کئی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ آپ خود یا کسی مومن کی جان بچانے کی نیت سے جھوٹ بولیں، آپ کو لگتا ہو کہ جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی سچ بولے تو معذور ہوگا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔